اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 35 ہے، 35، اور ترجمہ یہ ہے: اور وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان پر جو مصیبت آئی ہے اس پر صبر کرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ آیت نمبر 35 ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر کی ہے، اس کا ایک نظام متعین کیا ہے تاکہ وہ ان پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کرے جو اس نے انہیں دیے ہیں۔ اور فرمایا گیا تھا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ تمہارا معبود ایک اللہ ہے، صرف ایک ہی ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ تو یہ جو آخری جملہ کہا گیا تھا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، اب اسی کے آگے کا یہ جملہ ہے الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ مخبتین کون ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب یہ ڈرنا کس معنی میں ہے؟ اور بھی اس کے آگے جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو پریشانیوں پر صبر کرنے والے ہیں، نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں، جو ہم نے رزق دیا ہے اس کو خرچ کرنے والے ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو مخبتین میں شامل ہیں۔ تو مخبتین، عاجزی اختیار کرنے والوں کی یہ صفات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہیں کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ جب اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے، جب اللہ رب العزت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل وہ پورے شوق میں بھر جاتے ہیں، وہ اللہ سے ملنے کی امید میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے میں ان کے دل بالکل دہل جاتے ہیں۔ ان کو خیال آ جاتا ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا ہمیں اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، اور ایک وہ دن ہوگا جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنا حساب دے رہے ہوں گے۔ کیسا وہ عظیم اور ہولناک منظر ہوگا جب سارے کے سارے انسان، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس وقت کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ سے بات کر سکے۔ اس وقت جب کہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا، نامہ اعمال تقسیم کیا جا رہا ہوگا، کسی کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا۔ بندے کے سامنے اس کی پوری زندگی کا ریکارڈ آ جائے گا، اور اب اس نے اپنی زندگی کے اندر جو بھی کیا ہے، ایک ذرہ برابر بھی جو اس نے کام کیا ہے، وہ اس کو آج دیکھ لے گا، اس کا بدلہ پا لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام اس نے کیا ہوگا، آج اس کا بدلہ اسے مل جائے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی برا کام کیا ہوگا تو اس کا بدلہ اسے آج مل جائے گا۔ تو اب ایک بندے کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی توحید کا ذکر کیا جائے، اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی انعامات کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ کیا جائے، غرض کسی طرح بھی اللہ جل جلالہ جل شانہ رب العزت کا جس طرح بھی تذکرہ آ جائے تو ایک بندے کا دل بالکل ڈر جاتا ہے، وہ سہم جاتا ہے، اس کے شوق اللہ سے ملنے میں بلند ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا اس کے دل کی دنیا بالکل بدل جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھا جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، اور جو بھی ان کو تکلیفیں، جو بھی ان کو پریشانیاں ہو رہی ہیں یا ہوئی ہیں یا جس پر وہ قائم ہیں، اس پر وہ صبر کرنے والے ہیں، جم جانے والے ہیں۔ اس لیے کہ دین کے راستے میں جب آدمی چلتا ہے، دینداری کو اختیار کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی راہ کو اختیار کرتا ہے، تو اس کے سامنے کبھی کبھی مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اپنوں سے ہی طعنے ملنے لگتے ہیں،
اپنے ہی لوگ اس سے منہ موڑ کر چل دیتے ہیں، اور غرض طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں اور بسا اوقات ذہنی ٹینشن آزمائش اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صابرین، اس پر صبر اختیار کرنے والے ہیں، اس پر جم جانے والے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں۔ نمازوں کا بہت بڑا حصہ ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو چیز فاصل ہے، الگ کرنے والی ہے، وہ نماز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نماز پڑھ لی تو پھر وہ ہماری صف میں داخل ہو گیا، ایمان میں داخل ہو گیا۔ فقط بری منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ۔ چنانچہ نمازوں کی ادائیگی یہ لازم ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز کے ذریعے سے، نماز تو ایک اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ نماز کے ذریعے سے وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے ہی بندے ہیں اور ہم تیری ہی رضا کے طالب ہیں، اور تیرے ہی احکام پر ہم چلنے والے ہیں، اور تیرے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو نماز اس بات کا اقرار ہے۔ نماز اس طرح سے ہے گویا کہ وہ ایمان کا اظہار ہے۔ بندہ مومن ہے، کیسے پتہ چلے کہ بندہ مومن ہے؟ ظاہر میں تو سارے انسان برابر ہیں، سارے کے سارے لوگ برابر ہیں، دو ہاتھ، دو پیر، ناک، آنکھ، کان رکھے ہوئے، لیکن ان میں سے بعض مومن ہیں، بعض کافر ہیں، بعض وہ ہیں جو اللہ کا اقرار کرنے والے، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اللہ سے دور رہنے والے ہیں، اور وہ ہیں جو اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ بعض ملحدین ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، ظالمین ہیں۔ تو یہ کیسے فرق ہوگا؟ بظاہر کیسے فرق ہوگا؟ یہ کیسے فرق ہوگا کہ نہیں ہم مجرم نہیں ہیں، ہم زمین پر فساد برپا کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے احکام پر چلنے والے ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ فرق کیسے ہوگا؟ یہ فرق ہوگا نماز کے ذریعے سے۔ آپ نے نماز پڑھی، یہ نماز پنچگانہ ادا کی، 5 وقت کی نماز جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہے، ہر مومن پر فرض کی ہے، وہ اس کو ادا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہے، وہ ایمان کی وردی اوڑھے ہوئے ہے، یہی اس کی پہچان ہے۔ وہ جب بندہ زمین پر سر رکھتا ہے تو اللہ کی بندگی کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میرے رب تو سب سے بڑا ہے، اے میرے رب ہم تیرے ہی غلام ہیں، اے ہمارے رب تو نے جو احکام اتارے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم اسی کی پیروکار ہیں، اسی کی بات ماننے والے ہیں۔ فرمایا کہ والمقیم الصلاۃ، اور نمازوں کے قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں پر تقسیم کرنے والے، غریبوں میں تقسیم کرنے والے، محتاجوں میں تقسیم کرنے والے، لوگوں کا حق پہچاننے والے، اپنے اہل و عیال کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، غرض کوئی بھی غریب اور محتاج اور فقیر اور ضرورت مند اور حاجت مند اگر نظر آئے تو اس کا حق ادا کرنا، اور اپنی کمائی میں اس کا حصہ متعین کرنا، اور تم نے جو بھی کمایا ہے زیادہ ہو یا کم ہو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان غریبوں اور محتاجوں کے لیے متعین کرنا اور ان کو دینا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، جن کا شمار مخبتین میں ہے۔ وبشر المخبتین، اور بشارت سنا دو، جنت کی بشارت سنا دو، اللہ کے انعامات کی بشارت سنا دو، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی بشارت سنا دو کہ اللہ رب العزت ایسے بندوں سے بہت خوش ہے اور وہ ان کے اوپر اپنا انعام کرے گا، اور آخرت میں جب وہ آئیں گے تو اللہ کی مہمانی دیکھیں گے۔ جیسے ہی موت کے فرشتے ان کے پاس میں آ جائیں گے اور جیسے ہی وہ اس دنیا سے چھوڑ کر دوسری دنیا میں منتقل ہو جائیں گے، وہ اللہ کی مہمان نوازی دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد قیامت وہ جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ وہ ان کی صفات یہاں پر بیان کر دی گئی۔ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا نام سن کر دہل جانے والے ہیں، ڈر جانے والے ہیں، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہیں، پریشانیوں پر، مصیبتوں پر صبر کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں، اور جو بھی ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔
اور یہاں پر ہمیں ایک بات بتا دیں، ایک اور بات ہے کہ اللہ کا ذکر ہونے پر بہت سارے لوگوں کا معاملہ اللہ نے قرآن پاک میں ایسا ذکر فرمایا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے سوا ہیں تو اچانک وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، مشرکین کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے اولیاء کا تذکرہ کیا جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب صرف تنہا اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی وحدانیت بیان کی جائے، اس کی قدرت کا تذکرہ ہو تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے اور ان مخبتین میں شامل فرمائے جو یہاں پر صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ان مخبتین میں اپنے اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے والا بنا دے، اور ہمارا معاملہ یہ ہو ان صفات کے ذریعے کہ ان صفات سے ہم متصف ہو جائیں جن کا ذکر اللہ نے اس سورہ میں فرمایا ہے، اس آیت کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔